زنا کرنا سائنس کی روح سے برا کام ہے؟ بولو. وہ سائنسدان کہہ سکتا ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, تحقیق سے, کہ زنا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی لیب میں لے جاؤ, زنا کرنے والا اور شادی کرنے والا دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کراؤ, سیم نکلے گا. کیا خیال ہے, کوئی فرق ہے؟ لیکن مذہب زنا سے آپ کو روک رہا ہے, مذہب لڑکوں سے بدفعلی سے آپ کو روک رہا ہے, مذہب زنا تو دور کی بات بد نظری سے بھی آپ کو روک رہا ہے. اب ہماری یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لڑکوں کے دماغ میں ایک فطور بھر گیا ہے کہ آئنسٹائن نے تو زنا سے نہیں روکا, اور جناب یہ جو بڑے بڑے محققین یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو زنا سے نہیں روک رہے, یہ تو کسی لیب میں برائی ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے. ابے بھائی یہ سائنس کے اصول ہیں جو ایک خاص حد تک ہیں, اس سے آگے سائنس خاموش ہے. جب خاموش ہے تو گائیڈ کیسے کرے گی؟ تو جب گائیڈ ہی نہیں کرے گی تو پھر یوں نہیں کہیں گے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ مذہب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے. ہم کہیں گے بھائی سائنس یہاں پر کیا ہے, خاموش ہے, آگے دوسرے دلائل دیکھنے پڑیں گے کہ صحیح ہے غلط ہے یہ. تو خوب سمجھ لو, اللہ کے وجود کے بارے میں بھی سائنسدان نہ تو خدا کے وجود کے اکارڈنگ ٹو سائنس قائل ہیں اور نہ خدا کے وجود کے منکر ہیں. یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں. اب سائنس کا کام ہے ہر چیز کی لاجک بیان کرے, ہر چیز کی کیا بیان کرے, لاجک. اب سارے سائنسدانوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کائنات کی ابتدا کیسے, انسان کی ابتدا کیسے وجود میں آئی. اگر انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا نا, کسی نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوتا ہے, پھر سائنسدان ریسرچ کرتے یہ انسان کیسے وجود میں آیا, اور کسی جانور کو بھی انہوں نے نہ دیکھا ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں میں, فرضی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسدان اس نتیجے پر پہنچتے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس ایک سیکسول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں مرد کے اندر, پھر وہ عورت کی طرف جاتا ہے, پھر دونوں کا ملاپ پیدا ہوتا ہے, پھر مرد ڈسچارج ہوتا ہے, اس سے پانی نکلتا ہے, وہ پانی رحم میں جا کے قرار پکڑتا ہے, پھر 9 مہینے میں بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اس نتیجے پر پہنچ جاتی سائنس. بولو نا کیا ہو گیا؟ خربوں سال بھی تحقیق کرتی رہتی, کبھی یہ رزلٹ, بولو, اگر یہ دیکھا نہ ہوتا اپنی آنکھوں سے, یا تو جانوروں کو دیکھا ہوتا, اس پہ انسانوں کو قیاس کر لیتے کہ یار نر مادہ کا ملاپ ہو رہا ہے تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. اگر دیکھا نہ ہوتا, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, خربوں سال گزر جاتے, سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی. بلکہ پھر کیا کرتی, پھر لوگ سائنسدانوں کے پاس جاتے, یار ہم کیسے پیدا ہوئے. تو پتہ ہے سائنسدان کیا کرتے, پھر کہتے یار مختلف قسم کی تھیوریز ہم سامنے رکھتے ہیں, ان میں جو ہمیں عقل کے زیادہ قریب لگے گی ہم اس کو کر لیں گے کہ یہ بہتر ہے. مختلف لاجک پیش کرتے. ایک بندہ آتا, وہ لاجک یہ پیش کرتا کہ ایسا تھا کہ کسی درخت میں جو ہے نا وہ کچھ انسان نکلے تھے, کچھ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں نا لمبی لمبی, کچھ تھا ہی نہیں سوچنے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بکواس کر رہا ہے, درخت پہ وسیم اور ستار جو ہیں درختوں پہ اگے ہوں. ابے یہ تھیوری غلط ہے. ایک آتا جو ان میں افلاطون ہوتا نا, جو سب سے زیادہ جس کی تھیوری عقل کے زیادہ قریب ہوتی, وہ یہ ہوتی کہ یار دیکھو اس کائنات میں ہم کچھ ایوالو ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا, نہ ہم نے بچپن دیکھا ان کا, ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں خربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وسیم کی عمر خربوں سال ہے. اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں 10 سال پرانا زمانہ, کہہ رہا ہوں اس وقت اس کا دماغ میچور ہی نہیں ہوا تھا. دماغ 10 سال پہلے میچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے میں 10 سال پہلے آیا ہوں, ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو. یہ تھوڑی سی عقل کے زیادہ قریب ہو جاتی. یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے, لیکن سائنس نے تو لاجک بیان کرنی ہے نا, اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے. پھر یہ تو لاجک تو نہیں ہوئی نا, یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے کے پتلی گلی سے نکل, آپ تو سائنٹیفک لاجک پیش کریں. اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لاجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے, لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی پاسبل نہیں ہے. سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. بھائی یہ پاسبل تو نہیں ہے, لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2-4 تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں. ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ. کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن شاید یہ ہوا ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اب خوب سمجھ لو, جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا نا, جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں, تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے نا, ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی قسم نہیں پہنچتے کہ صرف 9 مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکیٹ میں, کروڑوں سال میں نہیں بنا. یہ 9 مہینے میں اس کے ماں باپ کا ملاپ ہوا اور پانی کا ایک قطرہ. اب مجھے بتاؤ, وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ معجزے دیتا, اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے
کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماں باپ تھے, وہ مر گئے بیچارے اس کو پیدا کر کے. اب وسیم خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, خود ہی سائنسدان بن گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے پانی خارج ہوا تھا. اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیس ہوا ہے, اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا. خدا کی قسم وہ وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا, وہ کہے گا یہ پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی ویسے پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو, اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو, اور اس سے آنکھ ناک کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیس, اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں. یہ بھائی بکواس ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کی پھینکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں. اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے, جس نے بنایا ہے نا وہ کریٹر کہہ رہا ہے, خالق ہے جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے 9 مہینے میں بنایا ہے. تو سائنس تو انکار کرے گی, بولے گی بھائی یہ لاجک. لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھ کے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا. کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسیس ہو کے یہاں سے آیا, یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ. عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ 9 مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو. عقل دونوں کا انکار کرتی ہے, لیکن ایک پر دلیل ہے وحی, پیغمبروں کا دعویٰ جس کے ہمیں خدا نے بھیجا, خدا یہ کہہ رہا ہے. دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے. پیغمبر ہے, پیغمبروں کا سلسلہ ہے, وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں. اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس پہ ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے, صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لاجک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں بھائی, 9 مہینے. لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنسدانوں نے, اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, اور ملاپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ملاپ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ. لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے, اولاد پیدا کر رہی ہے. دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی دونوں جو پروسیس ہے نا, ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل, ریزلٹ کیا دیکھو کام کیا ہو رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, کام کیا ہو رہا ہے, کھانا کھانے کا, ریزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے. مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ یار تم لوگ تو عجیب پتہ نہیں کس قسم ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آ کے. ابے میں پانی پی رہا ہوں, کام پانی ہے, ریزلٹ کیا ہے, پیاس کا بجھنا. مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں؟ بھائی خشکی تھی جسم میں, پانی کی کمی ہو گئی تھی, تو پانی پیئیں گے تو کمی کیا ہو جائے گی, پوری. یہ بالکل لاجک ہے, اس کی سمجھ میں آتی ہے بات. بھوک لگ رہی ہے, پیٹ خالی ہے, آنتے خالی ہے, یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو, آپ نے روٹی ڈالی, پیٹ بھر گیا. عمل کیا ہوا ہے, کھانے کا. ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا, اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا, ریزلٹ کیا نکل رہا ہے, پیٹ بھر رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں ریزلٹ کیا نکل رہا ہے, جسم میں طاقت آ رہی ہے. یہ سب چیزیں لاجک سمجھ میں آتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا عمل بالکل ہی الگ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یا نر مادہ کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات. جانوروں میں خاص طور پر ملاپ دیکھ لو, جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ملاپ ان کا ملاپ بالکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے, خواہش ہے پوری کرنی ہے, ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے, ریزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے. ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے, کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو, ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور ریزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سافٹ ویئر کسی مشین میں آ جانا, یہ سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا, کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے. اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مرضی جتنے بچے پیدا کرو, بکری کہتی میں نہیں کر رہی, جاؤ. بکرا کہتے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے. نظام کائنات برباد ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی. تم تو اپنی شہوت پوری کرو, ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک نیڈ, ایک جسم کی نیڈ پوری ہو. آگے اس سے جو اولاد کا پروسیس ہے وہ ہمارا ہیڈک ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت. اور میں آسان لفظوں میں, کتنا گندا عمل جس کو انسان شرماتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں بھائی, علماء پیدا ہو رہے ہیں, بزرگ پیدا ہو رہے ہیں, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, آئنسٹائن پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نیوٹن پیدا ہو رہا ہے.
یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. پہلے تو میں چرچ ورچ بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے تھا, عیسائیت کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے 2-4 دن پہلے ملنے کے لیے, میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے, شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بیچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس رزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کراتے. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو اپنے, یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتا ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بیوقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے, اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے نا, ٹماٹر کھانے سے یہ, ٹماٹر کھانے سے وہ, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پیئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملین. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے اس سے, مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے, اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کی تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتا نہیں, صرف اسی کو پتا ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے ہیں, اسکالرز بھی دیکھے. خیر, تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میری عادت ہوتی ہے جو جس چیز میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں, تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, زبان سے نکل گیا, میں بتا رہا تھا واقعہ. یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے زبان سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں, اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. کلمہ کن جو تھا وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے, ان کا نظریہ ہے, وہ جانے. خیر, اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا, ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور, کیونکہ ان کے یہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے, پاکیزہ ہے نا, پاکیزہ. جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا,
ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو, اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت, وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے, نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی, پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, جس کام کے نتیجے میں, بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے کیا ہے, حرام ہے. حرام کرو گے تو بلا تو زنا بچے پیدا ہوں گے, غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لینا اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے, تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے, چھپاتا ہے اس عمل کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلا جانا, لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے. دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا, واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں, چھپاتا بھی ہے لوگوں سے, دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو, جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر, اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. حکیم کیا ہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے, اتنا گندا عمل, اچھا ہے شکر کر, نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے, اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے, ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے, اور زیادہ ایک ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب, اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے, انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اولاد ملتی ہے جس پہ انسان خوشیاں مناتا ہے, انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا, اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر, تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں نا, جو ایوالو ہونے کا قائل ہے, ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا, منی کے قطرے سے, اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے, یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو, جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو, فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے, وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں. کہتے ہیں امپاسبل, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے, اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا, من نطفۃ امشاج, ملے ہوئے پانی سے, سلالۃ من ماء مہین, ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلا یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا, جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے نا, یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے, اس کو بھی یتسللون منکم لواذا سورہ نور میں, کہ منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے, بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا, لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوا, تھوڑا سا یوں ہوا, تو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسے سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا, استاذ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو غصہ کیسے آئے گا؟ تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی, کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے, اور آگے اس سے انسان بننا ہے. گوشت, انڈے, روٹی, شہد, میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں, اب کیا کروں, آج کل کی مثالیں دیتا ہوں, غلط معذرت, آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات, جیسے برگر, پیزا, گولا گنڈا, یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں, تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ خلاصہ تو
سلالہ کا مطلب خلاصہ, جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو, یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے, وہ کیا ہے, میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے میرا خیال ہے, یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے, انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا, تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ, وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا, ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر, تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو. یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے, ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, وہ ساری نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی, تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہے, ہونا تو یہ تو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی. یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت, وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے, سیب, انار, انگور, جو کچھ کھا رہے ہو, کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ میدا جا کے پہلے ہضم کرے گا, جگر خون بنائے گا, پھر اس سے کیا کیا چیزیں, جو چیزیں بن رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, یہ ساری چیزیں بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ, مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا. یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے. تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا, 9 مہینے میں بنا کے باہر نکال دیا اس نے, وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے عدم سے وجود بخشا ہے, میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنایا میں نے, وہ بندر سے نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سائنس نہیں مانے گی, سائنس کے لیے ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے, کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا, تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے, یہ کیوں فرض کر رہے ہو؟ نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی, تو پھر پھینکو لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں.